بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب ہمارے گھر آتے بچوں کو پڑھانے، اور مولوی صاحب بچوں کو بہت پیار کرتے۔ میری بیٹیوں کو وہ گود میں بٹھا لیتے۔ ایک دن بیٹی کہنے لگی، میں نے مولوی صاحب سے نہیں پڑھنا، اور میری بیٹی ڈری ڈری رہتی۔ ایک دن مولوی صاحب گھر نہ آئے، پتہ لگا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اگلے دن میں نے مولوی صاحب کے گھر بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ سب بچے پڑھ کر آ گئے اور میری بیٹی نہ آئی۔ بچوں سے پوچھا تو کہنے لگے وہ مولوی صاحب کی خدمت کر رہی ہے۔ میں بھاگی مولوی صاحب کے گھر، میری روح لرز گئی۔ امام صاحب میری بیٹی کے ساتھ، میں اور میرا شوہر اور میرے 3 بچے۔ ہمارا ایک ہنستا بستا گھر تھا جہاں خوشیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ہم اپنی زندگی میں پوری طرح مطمئن اور آباد تھے کہ جب ہم پر ایسی قیامت ٹوٹی کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ شخص جس پر بھروسہ کر کے ہم نے اپنی بچیاں اس کے حوالے کی تھیں، اس شخص نے ہمارے بھروسے کو تار تار کر دیا تھا۔ میری جیتی جاگتی بیٹی ایک زندہ لاش بن گئی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ ایسے چیخیں مارنے لگتی کہ ہمارا سارا گھر لرز جاتا۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے اور میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت ہی خوش اور مطمئن تھی۔ میرے شوہر نے میرے لیے ایک نیا گھر خریدا تھا اور ہم لوگ حال ہی میں اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ یہ گھر ہمارے پرانے گھر سے بہت دور تھا، اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو قریبی اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ اسکول سے آنے جانے کے لیے وین کا انتظام بھی کر دیا گیا تھا، لیکن سارا مسئلہ عربی کی تعلیم میں تھا کہ قریب میں بچوں کا کوئی مدرسہ موجود نہیں تھا۔ ہمارے گھر سے بہت دور ایک مدرسہ تھا جہاں بچیوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن روزانہ دوپہر میں میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو لے جا سکوں، کیونکہ میرا ایک چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر بہت پریشان تھی، کیونکہ اس کی دینی تعلیم ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ 8 سال کی ہو رہی تھی، اور میں بھی چھوٹے بچے میں اتنی مصروف رہتی کہ اسے خود سے پڑھا نہ پاتی۔ میں چاہتی تھی میری بچیاں عربی کی بہت اچھی تعلیم حاصل کریں، جس کے لیے کسی ماہر استاد یا استانی کا ہونا بہت ضروری تھا۔ میرے شوہر نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ہمارے پڑوس میں ایک مولوی صاحب 2 بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میرے شوہر نے ان سے ہی بات کر لی کہ وہ ہماری دعا کو بھی ہمارے گھر آ کر پڑھا دیا کریں۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے پاس وقت کی قلت ہے، لیکن جب میرے شوہر نے انہیں بتایا کہ بیٹیوں کو کہیں دور نہیں بھیج سکتے کیونکہ گھر میں کوئی اور موجود نہیں ہے، تو وہ مان گئے۔ میرے 3 بچے تھے۔ دعا 8 سال کی تھی اور زہرا 6 سال کی تھی، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت سالوں بعد بیٹے سے نوازا تھا جو صرف 6 ماہ کا تھا۔ مجھے اپنی دونوں ہی بچیوں کو دینی تعلیم دلوانی تھی، اسی لیے ہم نے مولوی صاحب کو اپنے گھر لگا لیا۔ مولوی صاحب بہت ہی اچھے تھے اور بچوں سے بہت ہی پیار کرنے والے تھے۔ میرے گھر آتے ہی وہ میری دونوں بچیوں کو پیار کرتے اور بہت ہی محبت سے پڑھاتے۔ میں کبھی مولوی صاحب کے سامنے نہیں گئی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے اور میری دونوں بچیاں بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ میں چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ مجھے بہت سکون ہو گیا تھا کہ اب میرے بچے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر لیں گے اور مجھے زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ مولوی صاحب کی میٹھی اور نرم آواز میرے گھر میں گونجتی۔ وہ میری بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب اور آداب بھی سکھایا کرتے تھے۔ اب میں بچوں کی طرف سے بے فکر ہو چکی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی تو مولوی صاحب کی بہت تعریف کرتی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے اپنی گود میں بٹھا کر پڑھاتے ہیں، لیکن میری بڑی بیٹی کچھ خاموش رہنے لگی تھی۔
मेरी बड़ी बेटी दुआ वैसे भी कम गो थी, इसलिए शुरू में हमने उसकी खामोशी को महसूस नहीं किया, लेकिन कुछ ही अरसे में हम दोनों मियाँ बीवी को ये एहसास हो गया कि दुआ के साथ कोई मसला है। कई दफ़ा मेरे शौहर ने उससे पूछा कि बेटा कोई मसला है तो बताओ मुझे। वो कहने लगी कि वो मौलवी साहब से नहीं पढ़ना चाहती, उसे मौलवी साहब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मेरे शौहर ने उससे बहुत पूछना चाहा कि आखिर वो मौलवी साहब से क्यों नहीं पढ़ना चाहती, जबकि ज़ोहरा तो उनसे खुशी खुशी पढ़ रही थी। लेकिन दुआ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस यही कहती रही कि उसे मौलवी साहब पसंद नहीं है और उसे किसी और से अरबी पढ़ाई जाए। दुआ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से अरबी की तालीम का इंतज़ाम हो सका था। मेरे शौहर ने मौलवी साहब से इस बारे में बात की तो मौलवी साहब कहने लगे कि दुआ को सही सबक याद करवाने के लिए वो थोड़ी बहुत सख्ती करते हैं, इसीलिए वो उनसे भागने लगी है। जबकि ज़ोहरा भी छोटी है तो वो इसीलिए उस पर ज़्यादा सख्ती नहीं करते। मौलवी साहब की बात पर मेरे शौहर को इत्मीनान हो गया कि वो ठीक कर रहे हैं। पढ़ाई में तो बच्चों के साथ सख्ती करनी ही चाहिए, हर बात पर लाड प्यार करना भी मुनासिब नहीं होता। मेरे शौहर ने रात सोने से पहले दुआ को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाने लगे कि बेटा, पढ़ाई में इंसान को सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और मौलवी साहब जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, इसलिए बेहतर ये है कि तुम भी दिल लगाकर सबक याद किया करो। दुआ कुछ देर परेशान नज़रों से अपने बाप को देखती रही और फिर खामोशी से चली गई। उस दिन के बाद से दुआ ने मौलवी साहब की कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन वो बहुत डरी डरी सी रहने लगी थी। मैंने जब भी अपने शौहर से इस बारे में बात की, वो कहने लगे कि हम बच्चों को अभी से उस्ताद की इज्जत करना नहीं सिखाएंगे और बार बार मौलवी साहब से सवाल करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे बच्चों को पढ़ाना ही छोड़ दें। तुम बच्चियों को मदरसे लाना ले जाना नहीं कर सकती हो और दूसरा मौलवी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। आजकल के मौलवियों के हदिया भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मैं इतनी महंगाई में ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, और मैं किसी भी शख्स को कैसे अपने घर में अपनी गैर मौजूदगी में आने की इजाज़त दे सकता हूँ। ये मौलवी साहब तो काफ़ी अरसे से पड़ोस के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ। अपने शौहर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। वो सही कह रहे थे। अगर मौलवी साहब बार बार किए गए सवालात और पूछगछ से तंग आकर पढ़ाना छोड़ जाते तो मेरे लिए ही मुश्किल खड़ी हो जाती। मैंने एक दो दफ़ा दुआ को प्यार से समझा दिया कि बेटा, उस्ताद अगर गुस्सा भी करे तो डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए। दुआ ने दबे लफ्ज़ों में कहा कि वो मौलवी साहब से पढ़ना नहीं चाहती। मैंने उसे समझाया कि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, और मौलवी साहब तो बहुत ही अच्छे हैं, वो तो बहुत ही मोहब्बत से पढ़ाते हैं। मेरी बात सुनकर दुआ रोने लगी थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि मेरी अच्छी खासी बेटी को क्या हो गया है। जब मैंने यही बात फ़ोन पर दुआ की दादी से कही तो वो कहने लगी कि बच्ची को नज़र हो गई है, तुम उसकी नज़र उतार दिया करो। मैं तो मौलवी साहब की पारसाई के गुण गाती थी, क्योंकि उन्होंने कभी आंख उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जिस वक्त वो पढ़ाने आते और बच्चियां घर में अकेली होती, लेकिन मौलवी साहब ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी कि मुझे उन पर शक होता। मेरे शौहर से भी उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। मेरी बच्चियों के साथ साथ वो पड़ोस के भी 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके घर जाते थे, और उनकी वालदा भी मौलवी साहब की बहुत तारीफ़ करती थी। सभी लोग मौलवी साहब की बहुत इज्जत करते थे। मौलवी साहब कभी चॉकलेट तो कभी टॉफ़ियाँ लेकर आते और दुआ और ज़ोहरा को इनाम के तौर पर दे दिया करते। ज़ोहरा तो खुशी से खिल उठती और हर वक्त इमाम साहब की गोद में बैठी रहती। वो दुआ को भी अपने पास बिठाकर ही पढ़ाया करते थे। पिछले कुछ दिनों से दुआ बुझी बुझी सी रहने लगी थी। स्कूल से भी उसकी शिकायत आ रही थी कि वो पढ़ाई में अब पहले की तरह अच्छी नहीं रही है। मैं वक्त निकाल कर दुआ के स्कूल गई तो उसकी टीचर कहने लगी कि आपके घर में कोई मसला हो गया है, क्योंकि दुआ की परफॉर्मेंस में अचानक ही बहुत फ़र्क आया है, अब वो पहली जैसी नहीं रही।
اس کی کلاس میں کسی سے دوستی بھی نہیں رہی اور نہ ہی وہ کسی بھی سرگرمی میں حصہ لیتی ہے۔ دعا کی ٹیچر کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس سلسلے میں اپنے شوہر سے تفصیل سے بات کروں گی۔ میں پریشان سی اسکول سے واپس آئی تو دعا سے کافی سوال پوچھے، لیکن اس نے کسی بات کا کوئی صحیح جواب نہ دیا۔ اتفاق سے اس دن مولوی صاحب بھی نہ آئے اور بچوں کی عربی کی چھٹی بھی ہو گئی۔ پڑوس کے بچوں کی والدہ نے بتایا کہ مولوی صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ان کے پیر میں چوٹ لگی ہے اور وہ کچھ دن نہیں آ سکیں گے، اس لیے بچوں کی کتنی چھٹیاں کروانے سے بہتر ہے کہ ہم بچوں کو مولوی صاحب کے گھر پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ دعا اور زہرا پڑوس کے بچوں کے ساتھ آرام سے جا سکتی تھیں۔ میں نے بھی دعا اور زہرا کی اتنی چھٹیاں کروانے سے بہتر سمجھا کہ پڑوس کے بچوں کے ساتھ انہیں بھی بھیج دوں۔ اگلے دن دوپہر میں اچانک ہی زہرا کو بہت تیز بخار ہو گیا تو میں نے دعا کو پڑوس کے بچوں کے ساتھ امام صاحب کے گھر پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور خود زہرا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے دعا سے کہہ دیا تھا کہ اگر ڈاکٹر کے پاس مجھے زیادہ وقت لگ جائے تو تم پڑوس میں ہی رک جانا۔ مجھے گھر واپس آنے میں پورے 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس بہت ہی زیادہ رش تھا۔ جب میں واپس آئی تو پڑوس کے بچے باہر ہی کھیل رہے تھے۔ میں نے ان سے دعا کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اس کی تو چھٹی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ دونوں واپس چلے آئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ دعا کی چھٹی کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے تو اسے خود سبق یاد کروا کے بھیجا تھا کہ مولوی صاحب سے اس کی ڈانٹ نہ پڑے۔ یہ سن کر بچے کہنے لگے کہ وہ تو مولوی صاحب کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں زہرا کو پڑوس میں ہی چھوڑ کر الٹے قدموں مولوی صاحب کے گھر کی طرف دوڑی۔ سارا راستہ طرح طرح کے خیالات مجھے جھنجھوڑ کر رکھ رہے تھے۔ دعا کا ڈرا سہما سا وجود میری آنکھوں کے آگے آ گیا تھا۔ میری بچی نہ جانے اتنے دنوں سے کیا کہنا چاہ رہی تھی، وہ جو کہہ نہیں پا رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ مولوی صاحب تو بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پیر میں بہت زیادہ تکلیف ہو، اسی لیے کسی کام سے دعا کو روک لیا ہو۔ میں جیسے ہی ان کے گھر میں داخل ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو کچھ مولوی صاحب نے میری بیٹی کے ساتھ کیا تھا وہ دیکھ کر میری روح لرز اٹھی تھی۔ میرے حلق سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی اور میری بیٹی دعا بھاگ کر میرے قریب آئی اور میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ اپنی بیٹی کو نیم برہنہ حالت میں دیکھ کر میری سانسیں رک گئی تھیں۔ میرے راستے بھر کے خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ میں اپنی بے بسی اور لاپرواہی پر ماتم کنا تھی۔ میری تو ساری دنیا ہی تباہ ہو گئی تھی۔ میری معصوم سی کلی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ اس کا زخم زخم جسم دیکھ کر میں تڑپ اٹھی تھی۔ میں روتی پیٹتی مولوی صاحب کو بددعائیں دے رہی تھی اور ان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی کہ انہوں نے میری معصوم سی بیٹی کے ساتھ یہ کیا کر دیا، کس بات کا بدلہ لیا ہے ہم سے۔ ہم نے تو انہیں بہت عزت دی تھی اور انہوں نے ہماری ہی عزت مٹی کر دی تھی۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کس طرح اس بات کا حساب لوں اور اپنی ننھی کلی کو کس طرح سے اپنی آغوش میں بھر کر دنیا سے چھپا لوں۔ میری بیٹی اس طرح میرے سینے سے لپٹ کر سسک رہی تھی کہ میں کانپ گئی تھی۔ مولوی صاحب کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس طرح اچانک ان کے گھر پہنچ جاؤں گی۔ انہیں تو لگا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ان کی خدمت میں چھوڑ کر بھول جاؤں گی۔ میری چیخو پکار سے پاس پڑوس والے جمع ہو گئے تھے، کیونکہ میں نے بہت زیادہ ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اور سبھی لوگ مولوی صاحب کا اصل چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ بظاہر پارسا نظر آنے والا یہ مولوی دراصل ایک شیطان ہے جس نے مولوی کا روپ دھارا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو مولوی صاحب کو بری طرح مارا بھی تھا۔ میرا بس چلتا تو میں اسی وقت مولوی صاحب کا قتل کر دیتی۔ ان جیسے درندوں کو زندہ چھوڑنا دوسروں کی بیٹیوں کو برباد کر دینے کے مترادف تھا۔ لوگوں نے فوراً پولیس کو فون کر کے بلایا اور مولوی کو ان کے حوالے کر دیا۔ پولیس فوراً ہی مولوی کو لے کر چلی گئی تھی اور میں اپنی بیٹی کو اپنی چادر میں چھپائے گھر لے آئی تھی۔
سارے محلے میں بات پھیل گئی تھی کہ مولوی صاحب نے دعا کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب میں مولوی صاحب کے گھر پہنچی تھی، اس وقت مولوی صاحب میری بیٹی کے ساتھ انتہائی نازیبا حالت میں تھے اور میری بیٹی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکے تھے اور اسے پوری طرح پامال کرنے کے باوجود بھی اسے چھوڑنے کے بجائے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ انہیں 1% بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں دروازہ بجائے بغیر ہی ان کے گھر میں چلی جاؤں گی۔ اپنی 8 سال کی بیٹی کو اس طرح درندگی کا شکار ہوتا دیکھ کر میری چیخوں نے ان کا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہو جاتے، پاس پڑوس والے آ گئے تھے۔ میں دعا کو لے کر جب گھر آئی، اس وقت تک میرے شوہر بھی آ چکے تھے اور وہ مجھ سے حیرانی سے پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں اپنے شوہر کے گلے لگ کے زاروں کی طرح رو پڑی تھی۔ دعا کی حالت تو بہت ہی غیر ہو رہی تھی۔ اس کے پورے جسم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے جب اپنے شوہر کو مولوی صاحب کی ساری حقیقت بتائی تو انہیں میری بات پر یقین ہی نہ آیا، لیکن دعا کی حالت خود ہی اپنی زبانی سب کو سنا رہی تھی۔ جب دعا کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ روتے ہوئے بتانے لگی کہ مولوی صاحب پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے تھے۔ وہ بہانے سے اسے اپنی گود میں بٹھا لیتے اور اس کے جسم کو پوری طرح چھونے لگتے، اسے چاکلیٹ اور ٹافیوں کی لالچ دیتے۔ دعا کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے اس نے کئی دفعہ مولوی صاحب کو منع کیا کہ وہ ان کے قریب نہیں بیٹھے گی۔ مولوی صاحب نے اسے دھمکایا کہ اگر وہ ان کی گود میں بیٹھ کر سبق نہیں سنائے گی تو وہ بابا سے شکایت کر دیں گے کہ دعا نے صحیح سے سبق یاد نہیں کیا ہے۔ مولوی صاحب نے دن بدن میرے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کرنی شروع کر دی تھیں۔ کبھی کبھی تو وہ اپنی ساری حدیں پار کر جاتے۔ ظاہرہ کیونکہ چھوٹی تھی اس لیے وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور میں اسی لیے مولوی صاحب سے پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میں نے کبھی ڈر کے مارے یہ بات نہیں بتائی کیونکہ مولوی صاحب مجھے بہت زیادہ ڈراتے تھے۔ جب میں مولوی صاحب کے گھر پڑھنے کے لیے گئی تو مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ زہرا آج کیوں نہیں آئی؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ زہرا کو ہاسپٹل لے کر گئی ہوئی ہیں اور آپ کو واپسی میں دیر ہو جائے گی، اس لیے مجھے عربی سے چھٹی کے بعد پڑوس والی آنٹی کے گھر جانا ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے پہلے سارے بچوں کو پڑھا دیا اور ان کی چھٹی کرا دی کیونکہ میرا سبق نہیں ہوا تھا، اور جب پڑوس والے بچے یہ کہنے لگے کہ وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے تو مولوی صاحب مسکرا کر کہنے لگے کہ دعا آج میری خدمت کرے گی، اس کے بعد اس کی چھٹی ہوگی۔ وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ مولوی صاحب نے مجھے زبردستی اپنی گود میں بٹھا لیا اور میرا سبق سننے کے بجائے میرے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے مولوی صاحب سے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، لیکن وہ کہنے لگے اگر تم نے شور مچایا تو میں تمہارے باپ سے تمہاری شکایت کروں گا کہ تم پڑھائی نہیں کرنا چاہتی ہو، تمہیں میری خدمت کرنی ہوگی اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ تمہارے باپ کو میری ہر بات پر بھروسہ ہے، وہ تمہیں زبردستی میرے پاس بھیجیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا لباس اتار دیا اور مجھ پر بہت ظلم کیا۔ دعا کی بات سن کر میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھیں کیونکہ اس سے آگے سننے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے جب اس کا جسم دیکھا تو میں لرز اٹھی۔ میری 8 سالہ بیٹی کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک تو کوئی درندہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مولوی کے روپ میں وہ انسان نہیں بلکہ کوئی شیطان تھا جس نے میری معصوم سی بچی کو اس قدر اذیت پہنچائی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے چیخیں مارنے لگتی تھی۔ میرے شوہر کی حالت بھی بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ مولوی دراصل کسی گاؤں سے آیا ہوا تھا جو کوئی مولوی نہیں تھا، بلکہ جب اسے کوئی روزگار نہ ملا تو اس نے عربی کی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے پاس کوئی سند بھی نہیں تھی، وہ جہاں بھی جاتا کرائے کا گھر لیتا اور ایسی ہی حرکتیں کرتا، اور جب وہ پکڑا جاتا تو وہ فرار ہو جاتا۔ اس نے اب تک نہ جانے کتنی بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، لیکن بچیوں کے والدین اپنی عزت بچانے کی خاطر پولیس میں کوئی رپورٹ درج نہیں کرواتے تھے۔
और ना ही मोहल्ले में किसी को इस बात से आगाह करते थे, और इसी वजह से उस शख्स की हिम्मत में इजाफा होता चला गया। ये पहली रिपोर्ट थी जो उस शख्स के खिलाफ हमारी तरफ से दर्ज करवाई गई थी, क्योंकि हमने मोहल्लेदारों के खौफ या लोगों की बातों के डर से उस इंसान को भागने का मौका नहीं दिया था। अगर हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई ना करते तो ये फरार होकर किसी और जगह चला जाता और किसी और दुआ के साथ ऐसा ही सलूक करता। दरअसल वो एक ज़हनी तौर पर बीमार बंदा था जो कि अपनी बीवी बच्चों से दूर यहाँ पैसे कमाने की गर्ज से अकेला रह रहा था, और जिनसी ख्वाहिशात की तकमील ना होने की वजह से उसका जहन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि वो मासूम बच्चियों के ज़रिए अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील करना चाहता था। लेकिन उसने एक ऐसा प्रोफेशन अपनाया हुआ था कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था, बल्कि हर कोई उसे इज्जत की निगाह से देखता और उसके घर खाना तक भेजा जाता। उसकी घटिया हरकतों की वजह से नेक मौलवी भी बदनामी के धाने पर पहुंच गए थे। वो पैसे कमाने के साथ साथ मासूम बच्चियों के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिशात भी पूरी कर लिया करता। जितना कसूरवार वो था उतना ही कसूर हम जैसे वालिदैन का भी था, जो अपनी सहूलत और आसानी की खातिर बगैर जान पहचान और तस्दीक के उन जैसे नाम नेहाद ज़हनी मरीज़ मौलवियों को अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त देते हैं और अपनी फूल जैसी बच्चियों को उनके रहम व करम पर छोड़ देते हैं। मैंने भी अपने छोटे बेटी की जिम्मेदारी उठाने के चक्कर में अपनी बड़ी बेटी को नज़रअंदाज कर दिया था, जबकि उसका खामोश और डरा डरा रहना ही मेरे लिए ख़तरे की घंटी था। अगर आपका कोई बच्चा या बच्ची दबे दबे लफ्ज़ों में आपसे कुछ कहना चाहे तो एक बार उसकी बात पर ज़रूर गौर कीजिए। अपने बच्चों के बदलते हुए रवैयों को नज़रअंदाज करना ही सबसे बड़ी हमाकत है, क्योंकि आज के दौर में हर शख्स भरोसे के काबिल नहीं। सोशल मीडिया और गंदी वेबसाइट्स ने मर्दों को जिनसी हैजान में मुब्तला कर दिया है और वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नाजायज़ तरीके और रास्ते इख्तियार करने लगे हैं। आज के दौर में हर शख्स के हाथ में ही मोबाइल फ़ोन ज़रूर मौजूद होता है, जिससे वो अच्छी चीज़ों के साथ साथ बहुत ही बुरी चीज़ों से भी जुड़ सकता है। अपने बच्चों की हिफाजत के साथ साथ अपने पास पड़ोस पर नज़र रखना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। उस मौलवी को तो सज़ा हो गई थी और वह 7 साल के लिए कैद बामुशक्कत में था, लेकिन मेरी प्यारी सी बेटी पूरी ज़िंदगी के लिए एक कर्ब में मुब्तला हो चुकी थी। जब तक ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, ऐसे केसेस कम नहीं हो सकेंगे। वो शख्स तो 7 साल बाद रिहा हो जाएगा, लेकिन मेरी बेटी सारी ज़िंदगी इस लम्हे की कैद से आज़ाद नहीं हो सकेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा पैमान।